آدمی کو میرے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اگر اس لیول پر وہ پہنچ گیا کہ وہ کفار کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کے ہتھیاروں کی وہ کر رہا ہے تعریف. مسلمانوں کو یہ بھی بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آئرن ڈوم سسٹم اسرائیل نہ ہوتا تو جو ڈرون ایران نے پھینکے تھے تو ان ڈرونز نے اپنی مرضی سے گرنا تھا. وہ منیب خابر کے اوپر بھی گر سکتے تھے اور کسی ڈیوڈ کے اوپر بھی گر سکتے تھے. اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے صرف کافروں کی حفاظت نہیں کی ہے، مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ہے. یہ بیوقوف مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھائیں. حضرت آئرن ڈوم سسٹم حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے آپ کو نئی زندگی مبارک. جی مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے غیرتی کی مثال کسی نے پیش نہیں کی ہوگی. یہ تو بے غیرتی کی انتہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آئرن ڈوم نہ ہوتا تو فلسطین کے مسلمان نہ بچتے، آئرن ڈوم نے فلسطین کے مسلمانوں کو بچایا. اب کو یہ پوچھے بھائی وہ 40,000 کا کیا ہوا جن کو شہید کیا ہے؟ ان کو آئرن ڈوم نے کیوں نہیں بچایا؟ اگر آئرن ڈوم آپ کا اتنا مقدس وہ ہے، ہتھیار ہے جس کی آپ پوجا کر رہے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے. جی بھائی فیصل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسر بھائی، عامر بھائی اور دیگر بھائیوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کافی دنوں بعد بات ہو رہی. کیسر بھائی تو نان مسلم کوئی کر رہے ہیں تو ان سے بات ہی نہیں ہو پاتی، تو میں آتا بھی نہیں ہوں، اس لیے کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے آج. میرا بس ایک دو پوائنٹ تھے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ریفارمر کے طور پہ آ رہے ہیں، وہ جو ہمارے 1400 سال سے کسٹوڈینز ہیں اسلام کے، مدارس، علماء، مولوی، اس کے خلاف ہر جگہ ایک ہی پروپیگنڈاز ہیں جو بول رہے ہیں ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ بول رہے ہیں کہ اقامت دین کا کام یہ نہیں کر سکتے، یہ لوگ ڈسیبل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. بہت میں کسی کا نام نہیں لوں گا تو، لیکن اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، اب کرنٹ ہسٹری میں بھی دیکھ لیں، 1857 کی جنگ غدر میں بھی دیکھ لیں، مسلمانوں نے لیڈ کیا. ابھی ہمارے پاس ریسنٹ افغانستان میں بھی ہیں، تو وہی مدارس کے بچے جنہوں نے جیسے بھی آپ ان کے اقدامات سے بھلے مخالفت کریں لیکن کر تو وہی لوگ رہے. اس سے بہتر نہیں تھا یہ لوگ انہی کو شامل کریں؟ اگر ان کو اسلام سے سنسیئر ہیں تو انہی کو ان کے ساتھ ہاتھ ملائیں. اور اب تو مدارس بھی بہت ریفارم ہے. جامع رشیدیہ میں بھی ہو کے آیا ہوں، آپ جو ہے کیسر بھائی بھی ہو کے آئے ہیں. کافی کچھ وہاں پہ جتنی ایڈوانس ان کی لیبز ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، بہت چیزیں ہیں، لیکن ان کو کرنے کے بجائے ان کے اوپر ہر وقت الزام ہر وقت وہ کہ مولوی کے خلاف جو کسٹوڈین ہے اتنے سالوں سے اسی کے خلاف کر رہے ہیں. تو یہ اسلام کے خلاف سازش نہیں ہے کہیں؟ پلیز رہنے بھائی فرمائیے گا. جی قیصر بھائی. جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا ٹیک ٹیم کے ساتھ بیزی ہو گیا تھا دوسرے اینڈ پہ. سر مجھے بہت معذرت کے ساتھ سمری بتا دیں گے بات کی. فیصل بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو پاکستان میں ریفارمرز کے طور پر سامنے آئے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو اقامت دین کر نہیں سکتے چونکہ تو ابھی پچھلی صدیوں میں رہ رہے ہیں، جبکہ اقامت دین جن لوگوں نے کی ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو یا پھر پاکستان میں، لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں. ماڈرنائز کا انہوں نے ریفارم کا لفظ استعمال کیا، وہ اپنا ریفارم کر رہے ہیں اور جامع الرشید کی لیبز وغیرہ کو انہوں نے حوالہ دیا. تو کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ جو ماڈرنسٹ ہیں، جو ریفارم کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس علماء کے طبقے یا روایت پسند طبقے کے ساتھ ہی ہاتھ کیوں نہیں ملا لیتے؟ میں سمجھتا ہوں فیصل صاحب آپ نے ساحل ادیم کی طرف اشارہ تو نہیں کیا؟ جی ان کی طرف بھی کرا ہے، اور کیسر بھائی کے ایک عزیز دوست جو انجینئر صاحب ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کیسر بھائی پر اس سے بڑا آج تک الزام نہیں لگا. جی نہیں، یہ دو کیسز بھی علیحدہ ہیں نا. دیکھیں انجینئر صاحب جو ہیں وہ ایکچولی اقامت دین کے پرپوننٹ نہیں ہیں، یہ بات سمجھ. اپوننٹ ہے وہ تو جی وہ بیسکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اقامت دین جی صرف آئرن ڈوم، سوری جی وہ اقامت آئرن ڈوم کے انہوں نے آئرن ڈوم کو بلیسنگ کہہ دیا ہے ابھی نئی ویڈیو. جی مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ہے، تو وہ اقامت آئرن ڈوم فرما رہے ہیں. جی اس پہ آپ مجھے کل تک کا ٹائم دیجیے، انشاءاللہ ایک میری ویڈیو آ رہی ہے، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ آ جائے گی.
کہ یہ صاحب جو ہیں یہ رینڈ کارپوریشن کے جو 4 ٹائپ کے مسلمان ہیں کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس طرح کی سپورٹ کرنی ہے، یہ اس ڈسکرپشن میں آتے ہیں. یہ سیکولرز کی ایجنسی ہے جو جیلوں میں کھلی ہوئی ہے. میں پگڑی داڑھی سے متاثر نہیں ہوں. بالکل جہاں تک تعلق ہے، میں ایک چیز یہاں پر چونکہ بات آ رہی ہے، میں انجینئر کے تمام اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا آئرن ڈوم اسرائیل کا واقعی وہاں کے مسلمانوں کے لیے بلیسنگ ہے؟ یعنی اتنا زیادہ آپ گر گئے ہیں کہ یہودیوں کے ہتھیار کو آپ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آگے کوئی دوسری بات ہو سکتی ہے. ایک آدمی کو میرے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اگر اس لیول پر وہ پہنچ گیا کہ وہ کفار کا ساتھ دے رہا ہے اور ان کے ہتھیاروں کی وہ کر رہا ہے تعریف یوز کرنا، مطلب آئی مین لفظ بلیسنگ یوز کرنا. آئی مین مجھے پتہ نہیں تھا، I'm shocked. جی ہاں صحیح. میں دوبارہ میں ایک دفعہ ویریفائی کروں گا. میں نے بس ایسے ہی چلتے پھرتے ہی سنا ہے، اور شاید اسی ویڈیو میں کسی اور ویڈیو میں وہ جو یہ سیکیورٹی کاؤنسلز کی 5 پرماننٹ طاقتیں ہیں ان کو اس دور کے 5 دن پاک بھی کہتے ہیں. یار اب یہ تو مطلب کہ خدا کا خوف کرو نا کہ مطلب اب کیا ان کے جو قاتل کیا وہ میں لفظ استعمال کروں ہستیوں کے ساتھ. کیسر بھائی میں چاہتا ہوں پراپر رپلائی دوبارہ سے کیجیے گا. معذرت آپ کو ٹوک دیا میں نے دوسری بار، مگر آپ پراپر شروع کیجیے گا. میں صرف یہاں حضرت یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ میں تو تبصرہ نہیں، وہ آپ نے جو کر دیا میرے خیال سے آپ نے جب اگلوں کو دے دیا ہے کہ بھئی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ پوچھو کہ ہمارے پاس کہنے کو رہا کیا ہے باقی، کہ سولوشن اینڈ ہے یا پرابلم اینڈ ہے، یا آپ خود فیصلہ کر لیں. میں صرف یہاں ایک طرف توجہ حضرت ضرور دلانا چاہتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایران نے جب آواز اٹھائی تھی اور ایران نے سپورٹ کی تھی حزب اللہ کی، تو اس وقت ویڈیو آتی ہے ہاتھ اٹھا کر جی تمام اسلامی ملکوں کے اندر سے ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے جرت کی ہے اور سامنے آیا ہے، کیونکہ اس وقت مقصد تھا عربوں کو چڑھانا، اس لیے اس وقت ایران کو اون کرنا بڑا ضروری تھا. اب جب پوری دنیا، اب چیک کریں ذرا کہ کس طرح افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، کس سے زیادہ کیا بولوں، کہ جب ساری مسلمان دنیا ایک پیج پر اکٹھا ہونے کی کوشش کرتی ہے اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کا کوئی پرسنل کنسرن تھا جو بھی تھا، مگر ایک ڈائیورژن پیدا ہوئی ہے وار اسٹریٹجی کے طور پر. وہاں یہ الگ تھلگ کھڑے ہو کر اب ایران کو جو ہے نا وہ تختہ مشق بنا لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی جمعیت ہے وہاں تیر برسانا شروع کر دیں. بات نہیں ہے اگر فرقہ پرستی بری ہے اور بری ہے اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تفریق ہوتی ہے، تو کیا یہ تفریق نہیں ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک پیج پر ہے اور آپ اب یہاں تفریق کر رہے ہیں؟ تو یہ تو مسلک سے زیادہ بری تفریق ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا تفریق ہوگی؟ کیا آپ کفار کے ساتھ ہو گئے؟ اب تو پانی جو ہے وہ سر کے اوپر سے چلا گیا. یہ میں کل کیسر بھائی کی جب سپیس تھی میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ زبردستی ایک چھوٹے سے چینل پہ گنے چنے مطلب اچھے سے جا کے آپ اس ویڈیو پہ کمنٹ کرتے ہیں جو کہ اینٹی علماء اور اینٹی اسلام اس پورٹرے کو کیا جا رہا ہے، کہ مطلب اس کے نیچے آپ کمنٹ کرتے ہیں ویری ریشنل ویری. اچھا میں آئی نو کہ ہم نے کیسر بھائی کو بہت انٹرپٹ کر دیا اور سوال کیا تھا فیصل صاحب نے کچھ اور، لیکن چونکہ انجینئر کی بات ہو گئی ہے اور کچھ لوگ کہیں گے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ وہ جو ان کا ہتھیار ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ جو ویڈیو کا وہ حصہ ہے نا آئرن ڈوم کے اوپر جہاں بات کی ہے، اگر وہ اطہر صاحب آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو چلا دیں، صرف اتنا حصہ وہ ہے آپ کے پاس. میں پی سی کے ساتھ نہیں ہوں، آتی بھائی کو میں چلا دیتا ہوں حضرت، میں چلا دیتا ہوں. جی عامر بھائی، تاکہ یہ نہ ہو کہ بھائی پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، لوگ سن لیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو میں وہی کہہ رہا تھا جب تک عامر بھائی اس کو چلاتے ہیں کہ میں حیران ہوں. اب یہ تو پیٹرن ایک نظر آ رہا ہے کہ آپ وہی کر رہے ہو کہ دشمن کا دشمن میرا دوست. اگر کوئی بھی علماء کے اگینسٹ کھڑا ہے، چاہے وہ کیسی بھی بات کرتا ہے، آپ اس کو نیچے جا کے ریشنل کہہ دو گے. میں مطلب یہاں تک کہ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو ریشنلٹی ہوتی کیا اس کا اصلی مطلب پتہ نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بے غیرتی کی مثال کسی نے پیش نہیں کی ہوگی. یہ تو بے غیرتی کی انتہا ہے کہ آپ کو 30-35 ہزار 40 ہزار بچے اور عورتیں معصوم لوگ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ آپ ان کے اوپر جو ان کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں، ان کے ہتھیاروں کو آپ باعث برکت اور رحمت بتا رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. جی اچھا یہ اتنے عامر بھائی وہ ویڈیو چلائیں، آڈیو چلائیں. جی میں چلا دیتا ہوں. جی یہ تھوڑی سی افراتفری مچی تھی اور بس. ہاں تو آپ چلے یروشلم میں، تو آپ کی یروشلم میں موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے جو مسلمان بھولے بھائی ہیں
جو बेचारे ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आते, इनको बताएं कि यरूशलेम में इसराइल ने जो आयरन डोम सिस्टम अपना बनाया हुआ है, ये सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए ईरान ने जो फायरिंग की है, उनका कोई बाल भी नहीं भीगा कर सकता। जी बिल्कुल ऐसा भी। और जो यहाँ पे यूट्यूबर्स बैठे हुए मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बच्चों के दिमाग खराब कर रहे हैं, इनको जरा थोड़ा सा आप अपनी जुबान में समझा दें ताकि आपकी जुबान इनको समझ आ जाए। बिल्कुल ऐसा कोई मुसलमानों को ये भी बताएं कि खुदा न खास्ता अगर आयरन डोम सिस्टम इसराइल ना होता तो जो ड्रोन ईरान ने फेंके थे तो उन ड्रोन्स ने अपनी मर्जी से गिरना था। वो मुनीब खाबर के ऊपर भी गिर सकते थे और किसी डेविड के ऊपर भी गिर सकते थे। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम ने सिर्फ काफिरों की हिफाजत नहीं की है, मुसलमानों की भी हिफाजत की है। ये इन बेवकूफ मुसलमानों को ये बात भी समझाएं। बिल्कुल ऐसी बात है, हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है। बाकी आयरन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं की है बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाअल्लाह, आपको नई जिंदगी मुबारक हो। आयरन हजरत आयरन डोम सिस्टम हाफिज़ाहुल्लाह ताला की बरकत से आपको नई जिंदगी मुबारक हो। जी जी, आयरन डोम के कारनामा ये भी हुआ है कि जो कुछ मिसाइल ईरान के जो हैं हमारे फलस्तीनी भाइयों की बचत किसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने या किसी मुसलमानों की फौज ने नहीं की है बल्कि आयरन डोम सिस्टम ने की है। और ये जो ड्रोन आए थे ये उस पे डोम ऑफ द रॉक पे भी गिर सकते थे, क्योंकि उन्होंने जब आना ही यहाँ तो वो तो छोड़ दिए उन्होंने। तो इसका मतलब है कि हिफाजत जो है वो आयरन डोम सिस्टम ने की है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप उधर ऊपर। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैंने देखी है वो जो हमारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी और उनके मानने वालों ने जो वो बज़ाइल चला के उसकी हिफाजत की है, वो मैंने देखी है, लाइव देखी है। जी अब देखें, इसमें एक तो बात यह है कि इन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता इजराइल के पास आयरन डोम ना होता, खुदा ना खास्ता, ये लफ्ज ये बता रहा है कि आप यहूदी नवाज हैं, आप यहूदियों के साथ खड़े हैं ना। खुदा ना खास्ता एक मुसलमान आयरन डोम के बारे में कैसे कह सकता है? तो आप दुआ कर रहे हैं कि यहूदियों के लिए कि दुआ है कि उनके पास आयरन डोम हो। खुदा ना खास्ता का मतलब तो ये हुआ ना, ये तो दुआ है। मुफ्ती साहब ये जो वर्ड है, सॉरी मैं आपको बस इंटरप्ट कर, सॉरी मैं कह रहा था कि ये जो वर्डिंग यूज की ना कि इन्होंने मुसलमानों को भी आयरन डोम ने बचाया, लिटरली जिस वक्त ये अटैक हुआ, जो इसराइल का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, नफ्ताल उसका नाम है, कैसर भाई को पता होगा, उसने सेम ये वर्डिंग यूज की थी, सेम ये बात यूज की थी। तो अब आप ये देखें कि वो ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता आयरन डोम न होता तो फलस्तीन के मुसलमान न बचते, आयरन डोम ने फलस्तीन के मुसलमानों को बचाया। अब कोई ये पूछे भाई वो 40,000 का क्या हुआ जिनको शहीद किया है, उनको आयरन डोम ने क्यों नहीं बचाया? अगर आयरन डोम आपका इतना मुकद्दस वो है, हथियार है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं अपने अल्फाज के जरिए, बहुत ही यानी इट्स अ डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट। यानी इसको आप किसी भी तरीके से मतलब कहते हैं ना कि एक आदमी को नफरत सी होने लगती है कहने वाले से। मुझे बिल्कुल ऐसा हुआ इसको सुन के कि ऐसे क्राइसिस में उम्मत जो है हर एक आदमी किसी भी फिरके का हो वो एक पेज पर है और ये आदमी देखो कहां खड़ा है। जी कसर भाई, उसके पीछे साथ ये देखें मुफ्ती साहब कि अगर कोई हकीकत हो ना इस तरह की कि ईरान ने आके बंद करके ड्रोन्स फेंक दिए और वो जहां मर्जी जाके गिरे, तो चलो शुक्र है जी उनका जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं बचाया। और मुझे नहीं पता था कि जो सहूनी है ये दीवार गिरिया के पास अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मदद मांगा करते थे कि इस दफ़ा उन्होंने वो नहीं आयरन डोम ने बचा दिया। जिस बेवकूफ़ को ये भी नहीं पता कि ये जो शाहिद 136 ड्रोन इन्होंने भेजे थे ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है। जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है ये टारगेट स्पेसिफिक होता है और इतना टारगेट स्पेसिफिक होता है कि जब तक टारगेट मिलता नहीं है ये शूट भी नहीं करता। इसको लॉइटरिंग कहते हैं इसलिए कि हवा में गर्दिश करता रहता है ये। तो वो जितने थे वो उनकी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उन पे भेजे गए थे। ये बात तयशुदा थी कि उन्होंने तबाह होना है, लेकिन वो तबाह करने का जो मकसद था, उनका कराने का जो मकसद था वो ये था कि इनके साथ जाके जो आयरन डोम है और डेविड स्लिंग है वो इनके साथ इंगेज हों। जब वो इधर इंगेज होंगे तो फिर वो अपने जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो फेंकेंगे। वो उन्होंने साथ फेंके और साथों के साथ उन्होंने टारगेट्स अचीव किए। वो तो उन्होंने भेजे थे नंबर 1, अगेन मैं ऑडियंस के लिए कर दूं कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन था जो उन्होंने भेजे थे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के निशाने दे के उनको, कि रैंडमली उन्होंने घरों पर नहीं करना था। और वहां पे जाके
अगरचे उनको ये निशाने दिए गए थे, लेकिन इस व्यू से दिए गए थे कि उन्होंने निशानों तक नहीं पहुंचना, इनको हवा में मार गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब उनको मारा जा रहा होगा तो उस वक्त हमारे मिसाइल्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो बाईपास करके उनके डिफेंस सिस्टम को टारगेट सेट करें, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। तो अब जिस बेवकूफ बंदे को ये भी नहीं पता कि लोइटरिंग म्यूनिशन का काम क्या होता है, और वो ये तासुर दे रहा है कि उन्होंने आंखें बंद करके फेंक दिया और उन्होंने, उस पर क्या इंसान, फिर मसला ये है, फिर इसको सीरियस लेना भी पड़ जाता है। असल मसला ये है। हाँ, ये भी बदकिस्मती है। अब आप देखें यानी आयरन डोम जैसे जो जिसके ऊपर यहूद को फख्र है, वही तो एक चीज है ना जिसके ऊपर यहूद को सबसे ज्यादा फख्र रहा, और वो फख्र टूटा, वो गुरूर टूटा, उसके लिए खुदा न खासा और हफीज़हुल्लाह के अल्फाज। मतलब मुझे हैरत होती है कि यानी इससे ज्यादा इंसल्ट और ब्लास्फेमी तो कोई हो ही नहीं सकती। बाकी ब्लास्फेमी है तो दूर की बात है, इससे बढ़कर ब्लास्फेमस और कौन आदमी है पाकिस्तान में। और मुफ्ती साहब मैं यही कह रहा था कि वो तो बहुत प्रिसाइज अटैक था कि इवन के इसराइल ने भी एडमिट किया है कि वो कोई शहरी आबादी टारगेट ही नहीं था, जैसे कैसर भाई ने कहा है, कोई शहरी आबादी टारगेट ही नहीं थी, और वो मिथ तोड़नी थी कि जो लग था कि इसराइल पे कोई अटैक ही नहीं कर सकता, भले वो सिंबॉलिक सही, लेकिन उनको सारों ने मिलके अलर्ट होके फिर भी उनके मिसाइल्स पहुंच गए। तो जब इन्होंने इसी वीडियो में ये भी कहा है कि ये मिली भगत थी, उन्होंने सबको कुछ बता दिया, ये बता दिया, तो बता के वो नहीं कह के मारूंगा, वो वाली सीन करा है उन्होंने। और जब वो बगैर कह के मारेंगे तो सोचने क्या से क्या हो सकता है। तो मेरे ये थी। खैर ये इनका चैप्टर करें क्लोज। अब आ जाए कैसर भाई, इन्होंने जो सवाल किया था वो आपके सामने मैं दोबारा पेश कर दूं कि कुछ लोग जो इकामत दीन की बात कर रहे हैं वो उन लोगों के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते जो ऑलरेडी पड़ोस मुल्क में आपके इकामत दीन कर चुके हैं, या उन मदारिस के पास के जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इकामत दीन की नीयत रखते हैं। जी जी, इस पे मेरी बात हुई है साहिर अदीम साहब से, और वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। ही इज़ विलिंग टू वर्क। बेसिक देखें, साहिर अदीम साहब का मसला ये नहीं है कि जैसे इंजीनियर साहब कहना कि जो भी बात मदरसे ने या जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ने कहना है मैंने बाय डिफॉल्ट उसके खिलाफ ही जाना है, भले वो कितनी बात बेखुदा क्यों ना हो। साहिर अदीम का मसला ये है कि साहिर अदीम बिलीव्स के मदारिस ये काम कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये शिकायत है। तो जो मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उसमें हवाला दिया था कि कुल मिल मिला के इस नज़रिए पे तकरीबन 700 से ज़्यादा मदारिस हैं, 750 के लगभग, जो कि एक्टिवली चाहते हैं कि अपने अपने हिस्से का वो काम करें इकामत दीन के लिए। नहीं वो करते आज से पहले, या जब जो भी नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह उनकी अपनी है, क्योंकि वो पाकिस्तान को समझते हैं कि चूंकि ये इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, देयरफॉर यहाँ पे शरीयत नाफिज है, और बाय लार्ज उनको इस चीज़ पे कि मसला भी नहीं रहा। मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मसला तो उनको नजर आना चाहिए, और यही वजह है कि हर दिन इस तादाद में इजाफा होता जा रहा है ऐसे इदारों में, ऐसे मदारिस में जो समझते हैं कि वाक़ियतन हमें इस चीज़ पे हुकूमत पे प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, बैंक में सूद ख़त्म होना चाहिए, और हो भी रहा है अभी तक। यानी कि जितना भी रिक्लेम किया गया है पाकिस्तान सेकुलराइजेशन से, जिस हद तक भी किया गया, भले 1 इंच ही क्यों ना हो, उसमें बहरहाल हमारे उलमा का एक किरदार है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इनफ नहीं है लेकिन बढ़ रहा है। तो इस पे उन्होंने कहा था कि ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे इदारों के साथ काम करने को तैयार हैं। मेन चीज़ ये है कि वो इनसे इख्तलाफ इसलिए नहीं रखते कि ये मौलवी लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं और मदरसों वाले हैं। वो इख्तलाफ इसलिए रखते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद इन्होंने आज तक जो किया है वो काफ़ी नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि उन्होंने या उनकी कुमाश के लोगों ने क्या कहीं इकामत दीन दुनिया में किसी खित्ते में किया है? अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान में इकामत दीन का काम हुआ है तो क्या उसके पीछे मदारिस का किरदार नहीं है? जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अब उसके बगैर हो नहीं सकता ना। देखिए, मेरा हमेशा से तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मदरसे वालों ने एक नमूना पेश कर दिया, एक जमीन के टुकड़े पर नमूना पेश कर दिया कि देखो यहाँ दीन हमने कायम कर दिया है, तो दूसरे जमीन के टुकड़े पर भी वही करेंगे, और आप उनको दिन रात सलावातें सुना रहे हैं। बात ये है ना, मसला यहाँ खड़ा हो जाता है। नहीं, उसमें उनके अब मैं उनके क्या कहूँ, मैं उनके दिफा में ये बात कहूँ बेसिकली वो एग्जैक्टली यही कहते हैं कि देखो ये हो सकता है, अफगानिस्तान में हुआ जो है, तो हमारे क्यों नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए उनको। और मैं उनकी इस बात से किसी हद तक मैं इत्तेफाक रखता हूँ। ऑब्वियसली जो उनका एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं है, जो गुस्सा है, क्योंकि देखिए मैंने अगर किसी चीज़ पे आमिर हक साहब को कन्विंस करना है तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं कि जनाब आमिर साहब, अल्लाह ताला ने जो आपको नवाजा हुआ है उससे फलां फ़ायदा किया जा सकता है, आइए हमें लीड करें, इसलिए कि आपके पास 1400 साल का डेटा है। हम ज़बरदस्ती शरीयत लेके भी आ जाए, लेकिन शरीयत को इम्प्लीमेंट कैसे करना है आपके पास ही है ना, हमारे पास वो डेटा नहीं है, आपके पास है।
یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا ہے کہ اوے امر حق ہو تو ایسا تو وہ مطلب وائی وڈ یو ٹیک می سیریسلی. تو اصل ایشو جو ہے نا وہ ایکسپریشن کا ہے. وہ مجھے امید ہے کہ اقامت دین کی سوسائٹی میں اس کا آغاز ہوتا ہے اپنے اوپر اقامت دین سے. ایک آدمی اگر ان اخلاقیات کو اپنے اوپر نافذ نہیں کر سکتا تو اس کو تو حق ہی نہیں ہے نا معاشرے میں اقامت دین کی بات کرنے کا. یہ تو بنیادی چیز ہے. آپ دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں ابے اور تبے کر کے, اور آپ ایک یعنی حسن زن تو چھوڑ دیجئے, سوء زن میں مبتلا ہیں کہ جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے. آپ ان سے ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس پوری برادری کو لان تان بھی کر رہے ہیں, لان تان بھی کرتے ہیں. مستقل نہیں کام ہے ان کا, یعنی آڈینس ہی اسی طریقے سے بلڈ ہو رہی ہے. ابھی تو دین آپ کی زندگی میں نہیں ہے. محض اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے, ہم آپ ہی کی بات کو دہرا رہے ہیں. نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دے دینے کا اور حج کر لینے کا نام خالی دین نہیں ہے. دین میں جس طریقے سے اس کے سیاسی مسائل آتے ہیں کہ اخلاقیات دین میں نہیں ہے, کہ بات کرنے کا آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طریقے سے بات کی تھی, کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اس طریقے سے کنونس کیا تھا, کیا لوگوں میں اس طریقے سے دعوت دی تھی. تو اگر آپ دین کو اپنی جسم کے اوپر 5 فٹ کے نافذ نہیں کر سکتے تو پھر معاشرے میں دین کے نافذ کرنے کی بات چھوڑ دیں. اٹس کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ. اس میں تو جانے بھی دیے مفتی صاحب, شامزئی صاحب, اسلم شیخ پوری, ایک لسٹ ہے جنہوں نے جانے دیے. ان کے کیس اسٹڈی پڑھ لیں, ان کو کیوں مارا گیا ہے, یہ پوری جانے دیے علماء نے. بالکل ایسا موجود ہے یہ کیس اسٹڈی. اور ایسے ہی ہے کہ ابھی میں بھی یورپ میں رہتا ہوں, آپ امریکہ میں رہتے ہیں. تبلیغ جماعت کے تھرو ہماری مساجد ہیں, کہیں نہ کہیں دین پہ عمل کر رہے ہیں, تو وہ اقامت دینی ہو گئی نا. جو وہ بھی اسی تواتر سے چل رہا ہے. چاہے آپ میں یہاں یہ بات کر, سوری میں معذرت چاہتا ہوں فیصل بھائی, گو کہ مجھے پتا ہے مفتی صاحب آپ کا ٹائم آپ ہو چکا ہے, مگر یہ چونکہ کنکلوڈ ہو جائے بات. جی میں یہ کیسر بھائی بڑی معذرت کے ساتھ آپ کی موجودگی میں, اور فیصل بھائی آپ کی موجودگی میں, اور بصالت بھائی آپ کی موجودگی میں, باقی تو اپنے بھائی ہیں کس اعتبار سے, آپ بھی اپنے بھائی ہیں, مگر یہ جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑی سینسیٹیو بات ہے, تو میں اس لیے آپ لوگوں سے معذرت کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں نیشنلزم کی بو آ رہی تھی مجھے اس جملے میں. نہیں, بلکہ اس میں سے اینٹی نیشنلزم کی بو آ جائے گی. تو اسی لیے میں نے پہلے ان سے معذرت کر لی. وہ بات یہ ہے, ساحل ادیم صاحب کو, یا ان کا میں نے نام لے لیا, یا ہمارے انجینئر بھائی صاحب کو اس چیز کا شاید تاریخ کا یہ اندازہ نہیں ہے, افسوس کے ساتھ, کہ اگر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ, آواز غائب, آواز چلی گئی, میری آواز آ رہی ہے؟ سوری اب آئی ہے جی. پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ, آگے بولیں. ہاں میں یہ بات کر دیتا ہوں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر کسی طبقے نے صحیح معنوں میں تحریکی طور پر نتھ ڈالی ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اگر اقامت دین کے لیے ایکسٹریم پریکاشنری سٹیپس بھی لینے پڑے تو وہ مدارس کی عوام لیتی رہی ہے. 50s میں بھی دیکھا گیا ہے, 70s میں بھی دیکھا گیا ہے, 90s میں بھی دیکھا گیا ہے, مشرف کے دور میں بھی, اور آگے بھی دیکھا گیا ہے. ویئر ایز یہ جو جن جگہوں پر جا کر, ہاں ٹھیک ہے, ہم ایک ووٹ بینک کریٹ کر سکتے ہیں, ایک نریٹو کریٹ کر سکتے ہیں, ایک میسج کو ہم اویئر کر سکتے ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے جان کی قربانیاں دیں, جو تختہ دار پر لٹکے, جنہوں نے جیلیں برداشت کی, جنہوں نے فاقے کاٹے, جنہوں نے پس زندان زندگیاں گزاری, وہ وہی لوگ تھے. اور میں یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے چہروں پر داڑیاں بھی نہ ہوئیں, مگر بچپن سے ماؤں نے گتھی کے اندر یا لقموں کے اندر اسلام اور ایمان اور توحید اور جذبہ اسلام کو پرو کر کھلایا تھا نا, تو ان لوگوں نے اپنی زندگیاں پس زندان گزاری ہیں, آدھی آدھی زندگیاں. آغا شورش کاشمیری کا نام کس کو نہیں پتا؟ آپ کی آواز عامر بھائی پہ چلی گئی. آغا شورش کاشمیری سے اس کے بعد کچھ آواز جی. تو آغا شورش کاشمیری صاحب, آپ ان کی کتاب بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کتاب ہے, اس پر ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے جو تحریک کے لیے, میں معذرت چاہتا ہوں اگر میری آواز کٹ رہی ہے, بڑی معذرت چاہتا ہوں, بات اتنی اہم ہے مگر آواز کٹ رہی ہے, مگر میں یہ عرض کرنا صرف چاہتا تھا, اس بات کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ تھی کہ اگر واقعتاً یہ ہمارے بھائی اقامت دین کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو مدارس کو ساتھ لیے بغیر یہ سلسلہ اور یہ تحریک نہیں چل سکتی. یہ نہ تاریخ کے اندر چلی ہے, نہ مستقبل میں کبھی چل پائے گی. ساتھ لے کر چلنا, ہاں یہ اپنی جگہ پر ہے,
کہ بہت سی چیزیں ریفارمز کرنی پڑیں گی, بہت سی چیزیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل کرنی پڑیں گی. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مدارس کے سسٹم کے اندر ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے, ایز اٹ از چل پڑیں. تو چھوڑی سی چھان پٹک کے بعد, تھوڑی سی بہتری کے بعد تحریک کا آغاز کیا جا سکتا ہے اقامت دین کا, جو اس وقت اشد ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, یہاں میں پاکستان کی پولیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں کہوں, اس وقت کے طور پر کوئی مذہبی تحریک اقامت دین کے لیے ایک تھرڈ پاور کے طور پر اترے, کیونکہ نیشنل لیول پر لیڈرشپ کا ویکیوم پیدا ہو چکا ہوا ہے. جو پولیٹیکل اس وقت حالت بنی ہے, میں اکثر شعر پڑھا کرتا ہوں, میرے ملک کی سیاست کا حال مت پوچھو, گری پڑی ہے طوائف تماشبینوں میں. اس وقت جو حالت سیاسی پس منظر پر آپ کو نظر آ رہی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہمارے لوگ ایک اقامت دین کی تحریک کا آغاز کریں مل بانٹ کر. یہ بہت اچھا موقع ہے جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے. چلیں جی, جزاکم اللہ خیرن.